لوگوں نے آلے رسول کو جب کربلا کے میدان میں خون سے لت پت ہوتے دیکھا تو لوگوں کو یہ بھی دیکھنا تھا کہ جو آلے رسول کے ساتھ اس طرح سے کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مختار سقفی جو ہے وہ کسی سلطنت کا بادشاہ نہیں تھا، نہ وہ کسی ملک کا حاکم تھا، لیکن جب قدرت اس شخص کا ہی ساتھ دیتی ہے جو حق پر ہوتا ہے، اور مختار سقفی آلے رسول سے محبت کرنے والا تھا، ان کا غلام تھا۔ جب قدرت اس کا ساتھ دے رہی تھی تو پھر کسی چیز کی رکاوٹ نہ تھی۔ جب وہ کوفہ کا حاکم مقرر ہوا تو سب سے پہلا حکم اس نے یہ جاری کیا کہ قاتلان حسین کا ساتھ دینے والوں کو چن چن کر قتل کیا جائے، اور جو بھی قاتلان حسین کو پناہ دے گا اس کے گھر کو، بچوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور خدا کی قدرت دیکھیے کہ آج سے کچھ زمانہ پہلے کوفہ کے گلی بازاروں میں یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جو بھی مسلم بن عقیل کو، اس کے بچوں کو پناہ دے گا اس کے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو آج یہ اعلان ہو رہا تھا کہ جو بھی اہل بیت کے خون میں جس کے ہاتھ رنگے ہیں، جو ان کو پناہ دے گا اس کے گھر بار کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ تو مختار سقفی نے تمام ان لوگوں کو چن چن کر قتل کیا اور ان سے بدلہ لیا۔ سب سے پہلے میدان کربلا میں جو ظلم و ستم توڑنے والے لوگ تھے، سردار لوگ، وہ 6 کردار ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا عمر بن سعد کا ہے۔ مختار سقفی نے جب اس کو پکڑا تو کہا کہ اے کتے، دنیا کے کتے، میں کون سی سزا تجھے دوں جس سے میرے اور مسلمانوں کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے؟ جتنی بھی سزا دوں وہ کم ہے۔ تو اس پر وہ منت سماجت کرنے لگا، رحم کی اپیل کرنے لگا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں شمر اور یزید کے حکم کا پابند تھا، تو لہٰذا مجھ پر رحم کیا جائے۔ تو مختار سقفی نے کہا کہ میرے آقا حسین نے اتنی لاشیں اپنے کندھوں پر اٹھائیں، انہوں نے تو تجھ سے رحم کی اپیل نہیں کی جو تجھ پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے حفظ کو بلایا گیا جو کہ نوجوان تھا، اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن اڑا دی جائے، تاکہ یہ اس دکھ اور تکلیف اور اذیت کو محسوس کرے جو نواسہ رسول کے سامنے ان کے جوان بیٹے علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو اسی طرح کیا گیا اور اس کے بیٹے حفظ کی گردن اڑا دی گئی۔ اس کے بعد وہ زاروں قطار رونے لگا تو اس کی گردن کو بھی اڑا دیا گیا اور اس کو واصل جہنم کیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن سعد کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد شمر کو مختار سقفی کے سامنے لایا گیا اور اس نے کہا اے بدبخت، میرے آگے وہ ہاتھ کر جن کے ساتھ تو نے نواسہ رسول کی گردن پر خنجر چلایا تھا اور تو چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا، وہ چھاتی جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد اس کو کہا کہ تم میرے سامنے وہ ہاتھ کرو تاکہ میں وہ ہاتھ تلوار کے ساتھ کاٹ دوں۔ تو وہ منت سماجت کرنے لگا اور ڈرتے ہوئے کہنے لگا پہلے مجھے پانی پلا دو۔ تو مختار سقفی نے کہا کیا تم نے میرے حسین کو پانی پلایا تھا؟ پھر اس نے ہاتھ آگے کیے تو 2 منٹ میں اس کے ہاتھ کٹ کر زمین پر گر چکے تھے، اور پھر اس کے گلے پر خنجر چلایا اور اس کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ شمر کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد ہرملہ اس کو مختار سقفی کے سامنے جب لایا گیا تو کہا اے بدبخت، تو ہی وہ انسان ہے جس نے امام پاک کی جھولی میں ننھے اصغر کے خلق پر تیر چلایا تھا۔ پھر سپاہیوں سے کہا کہ اس پر تیروں کی برسات کرو اور آخری تیر اس کے خلق میں اتارو جس طرح اس نے علی اصغر کے خلق میں تیر اتارا تھا، اور ایسے ہی کیا گیا اور اس کو بھی اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا۔ حرملہ کو اس کے انجام تک پہنچانے کے بعد پھر ہولی کی باری آتی ہے، اور یہ وہ انسان تھا جو امام پاک کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور برچھا چلایا۔ مختار سقفی نے کہا اے بدبخت، تو ہی وہ انسان ہے جو میرے امام پاک کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں کو کاٹا گیا، پھر اس کے پاؤں کو کاٹا گیا، اس کے بعد اسی طرح اس کے سینے میں برچھا مار کر اس کو واصل جہنم کیا گیا، اور پھر اس کے سر کو کاٹ کر سر عام لوگوں کے سامنے عبرت کے طور پر پیش کیا گیا اور وہ بھی واصل جہنم ہو گیا۔ پھر ابن زیاد کی باری آتی ہے۔ ان تمام سے فارغ ہو کر مختار سقفی اپنی فوج کو عبید اللہ ابن زیاد جو ہے اس کی طرف روانہ کرتا ہے، اور جو کہ
नवासा रसूल के साथ ये तमाम जुल्म सितम करने के बाद यजीद से मोसल की हुकूमत जो है वो अनाम में वसूल कर चुका था और उसका हुक्मरान बनकर बैठा था, और उसकी फौज बहुत कम थी। वो मुख्तार सक्फी का मुकाबला ना कर सका और हार कर उसने हिम्मत हार दी, और सिपाहियों ने उसके साथ मुकाबला किया और उसको भी वासले जहन्नम कर दिया और दर्दनाक तरीके से इसको कत्ल किया गया। उसको भी वासले जहन्नम करने के बाद मुख्तार सक्फी ने यह हुक्म दिया कि यजीद के उन तमाम सिपाहियों को, उन उन लोगों को चुन चुन कर कत्ल किया जाए जिन्होंने नवासे रसूल के लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे और उनके साथ ये नाजेबा सलूक किया था। और फिर कहा कि ये सब करने के बाद भी मेरे दिल की आग नहीं बुझी, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ। असल सजा तो इनको आखिरत में हशर के रोज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मिलेगी। उसके बाद यजीद मलून जो है उसकी बारी आती है, और उसकी दर्दनाक मौत जो है वो इतनी दर्दनाक थी कि जितना भी उस पर खुशी का इजहार किया जाए वो कम है। वो एक जानलेवा बीमारी कोलंज के दर्द में मुब्तला हो गया, और ये मामूली दर्द उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। 3 दिन 3 रातें वो प्यासा और भूखा तड़पता रहा। पानी खलक में डालता तो वो तीर की तरह उसके खलक में लगता, अगर कोई नवाला खाने का डालता तो वो तलवार की तरह उसके पेट में जाता। और 3 दिन 3 रातें भूखा प्यासा एड़ियां रगड़ते हुए इस दुनिया से रुखसत हुआ। चंद सांसें जब उसकी बाकी थी तो उसने अपने बेटे माविया को बुलाया ताकि उसको हुकूमत के बारे में कुछ वसीयतें कर सके। अभी उसने बोलना शुरू ही किया था कि उसके बेटे ने कहा कि मैं उस हुकूमत को नहीं कबूल करता जिसकी बुनियाद आले रसूल के खून पर रखी गई हो। फिर लोगों ने जबरदस्ती उसको जब तख्त पर बिठाया तो वो फिर उठकर भाग गया और उसने इस हुकूमत को कबूल ना किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत आले रसूल के मुरातब बुलंद फरमाए और उनके सदके हमारी भी बख्शिश और मगफिरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।